ٹھیک ہے. تو شعیب ہوا تو یہ ریکارڈنگ، آج کی ریکارڈنگ زبیر بھائی کو بھیج دو کہ ہاں ہاں بقرہ کے بھیج بارے دو. میں ہے، بالکل شاید بالکل. انہوں انٹرسٹڈ رہیں گے. ہوں. تو تھوڑا سا تم آیت پڑھنے سے پہلے میں کیونکہ وہ آیت ذرا آج 5 آیتیں کور کریں گے انشاءاللہ. 67 68 69 70 71 5 کرنا پڑتا ہے ایک ساتھ. اوکے اوکے. لیٹس ٹھیک ہے، اسٹارٹ دین. تو اس سے پہلے کیونکہ تھوڑا ترتیب الگ الگ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جو ہے وہ انسیڈنٹ کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیے اور اس کا بیک گراؤنڈ نہیں بولے، اور اس کا بیک گراؤنڈ ایکچولی 72 آیت نمبر میں آ رہا کہ کیوں ہوا تھا یہ سب بول کے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے کہ جب ایک ٹاپک پہ چل رہے، سمجھو آپ اللہ کے نافرمانی کے اوپر چل رہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے 2-3 واقعے لے لیتے، جیسا اپن سبات کے بارے میں کل بات کرے تھے، ہفتے کے دن ان کو عبادت کے لیے رکھو بولے تھے، نافرمانی کرے تو وہ لوگ کیا کرتے، اللہ تعالیٰ اور ایک نافرمانی کا اور ایک انسیڈنٹ لے کے آ جاتے. میری آواز ایکو ہوئی؟ نہیں برابر. آپ لوگ کوئی میوٹ پہ، ہاں سب لوگ میوٹ پہ ہے نا، رائٹ. تو جو ہے اللہ تعالیٰ کیونکہ ایک ٹاپک پہ جا رہے تو ٹاپک سے کنیکٹڈ سٹوری میں کا حصہ لے لیتے، پوری سٹوری ایک ساتھ کرونالوجیکل آرڈر میں یا ہسٹوریکل آرڈر میں نہیں جا رہے. ٹھیک ہے، تو وہ تھوڑا سا ذرا چیلنج ہے، تھوڑا سا ذرا مشکل ہوتا اس کے چکر میں. اور جو ہے اس سے ایڈوانٹیج کیا ہے بولے تو آپ ایک مدے پہ بات کر رہے، جیسے انسانیت، رحم یا رحمی، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ یہ ٹاپک پہ تم کو فوکس رکھنا چاہ رہے، تو مرنے سے لیے اگر پوری سٹوری بول لیتے ہوئے چلے گئے، حالانکہ وہ اچھا دکھتا، سٹوری دماغ میں رہ جاتی، وہ ٹاپک نہیں رہتا. اس لیے اب اللہ تعالیٰ جو ہے نافرمانی کی بات چل رہی تھی، اللہ کے فرمانبرداری کرنا اور کیسے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے بنی اسرائیل کے چالاکیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ بات کر رہے تھے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کیسے ان کو سزا دیے ان کی اللہ اپنے طریقے سے، یہ ٹاپک چل رہی تھی. تو سبات کی سٹوری کل اپن کمپلیٹ کرے. اب اور ایک سٹوری آ رہی بقرہ کی، گائے کے بارے میں. بقرہ بولے تو عربک میں گائے، وہ گائے کو جو ہے ذبح کرو بولے تھے، رائٹ. تو یہ واقعہ حالانکہ لمبا ہے اور دوسری جگہ بھی قرآن میں الگ جگہ پہ پھر اور ایک بار بھی آیا، مگر ادھر صرف مین ٹاپک کے 5 آیتاں لے لیے، پھر ایک بار ختم ہو گیا. اس کے بعد میں آیت نمبر 72 پھر الگ مدے کے پر چل رہا، ایک ٹاپک الگ ہی شروع ہو گیا. پھر اس میں وہی سٹوری کا کچھ حصہ پکڑے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اب پہلے کے طریقے کے ساتھ ہم اس کو انشاءاللہ ایڈ کریں گے. تو ادھر کیا چل رہا بولے تو کہ ہوا تھا کیا، بنی اسرائیل کے ٹائم پہ ایک آدمی کو 12 قبیلے تھے نا، ہمیشہ لڑتے تھے، قبیلہ پرستی ہوتا، میرا قبیلہ تمہارا قبیلہ، جیسا آج حیدرآباد میرا تمہارا نظام آباد چلتے نا، ویسے زمانے میں قبیلے تھے. تو قبیلے میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا. اب ان کو شک تھا دوسرا قبیلہ والا کراول، اب پروف نہیں ہے، اب یہ قبیلہ والے بدلہ لینا چاہ رہے، قتل شروع ہو جاتا سول وار کے جیسا. تو اس کو سالو کرنے کے لیے انہوں نے کیا کرے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. تو موسیٰ علیہ السلام بولے ان کو کہ تمہیں گائے کی قربانی دو، اور جو ہے وہ قربانی دینے کے بعد میں اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو وہ آدمی زندہ ہو جائیں گا، اور وہ آدمی خود بولے گا کہ میرے کو کون قتل کرا، اس کے آدمی نے مر جائیں گا. اچھا، تو یہ ہے بقرہ کا انسیڈنٹ. تو اتنا بڑا میریکل تھا کہ اگر، اور وہ بھی کامن، کہ اگر کوئی مرڈر ہو گیا تو اس کو گائے کی ایک قربانی دے دے کے تم جو ہے آدمی اٹھ جائیں گا، اپنا بول دے گا. کتنی بڑی معجزے کی بات ہے. آج کتنے کورٹ کیسز سالوں سے، ہزاروں سال، مطلب کئی کیسز ہیں جو سالو بھی نہیں ہوئے کیونکہ نہ پروف ملا نہ کچھ ملا، اور انہیں جیل میں سڑ گیا کیونکہ معلوم نہیں ہونا، کیس کلوز ہی نہیں ہو سکتا اس طریقے سے. مگر دیکھیے وہ لوگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کر دی کہ آپ ایک گائے ذبح کر دو، وہ آدمی زندہ ہو جائے گا تمہارے آنکھوں کے سامنے، تم کو پروف بھی مل جائے گا کہ مرنے کے بعد میں آدمی زندہ بھی ہوتا، تم اپنے آنکھوں سے بھی دیکھتے اور انہیں بات بھی کرتا، اور انہیں سب کچھ انگلی بتایا تھا ایسا ہوا، میرے کو ادھر قتل کرے، میرے کو ادھر لے کے جا کے زہر ملائے تھے کھانے میں بے ہوش ہوا، اس کا آدمی میرے کو ایسا رسی سے مارے، یہ رسی وہاں رکھی ہوئی ہے، یہ یہاں رکھی ہوئی ہے بول کے نہیں بولتا، معاملہ کلوز ہوا تھا، اس کا آدمی نے مر جاتا. مگر یہ دیکھنے والوں کے لیے کتنی بڑی عبرت کی بات ہے، ایک میریکل ہے. وہ میریکل سے آپ کا ایمان سٹرینتھن ہو سکتا. حالانکہ اس کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بول دے سکتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، ہاں وہ آدمی مارا، چلو
ٹھیک ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایگزامپل بنا کے الٹا جو ہے موت کے بعد میں زندگی اس کا بھروسہ پیدا کرنا چاہ رہے تھے، رائٹ؟ تو اس میں مگر اب بنی اسرائیل کا کمینہ پن، جہالت، جنگلی پن اور جو ہے بے عزتی پیغمبروں کی کرنا دکھیا تھی. اب وہ لوگ جو ہے گائے کی جو ہے سلاٹر نہیں کرنا چاہ رہے، قربانی نہیں دینا چاہ رہے. کیوں؟ ڈر گئے وہ لوگ. نہیں، گائے کی پوجا کرتے تھے وہ لوگ. یاد ہے جب اپن گائے کی بکرا، پوجا تو وہ تو جب انہوں اوپر گئے تھے 40 ڈیز کے لیے, اس کے بعد بنائے, اس کے بعد تو توڑ دیے تھے نا وہ لوگ, توڑنے لگا دیے, مگر ہاں. دل میں چھپی ہوئی تھی, اس کو ریسپیکٹ کرتے تھے. جیسا ہندو آج بھی گائے کو ریسپیکٹ کرتے ہیں, روڈ پہ گائے چلے گئے تو اس کو رک کے ذرا ہاتھ لگا لے کے, آنکھوں کو چوم لے کے, جیسا درگاہ وغیرہ پہ کرتے نا عقیدت سے, وہ لوگ بھی, ان کا بھی درگاہ وہ ہے, وہ لوگ عقیدت سے ہاتھ لگا کے چلے آتے. ٹھیک ہے, اس لیے اس کا گوشت نہیں کھاتے, اور جو گوشت ہم لوگ کھاتے گائے کا تو ہمارے سے دشمنی رکھتے کہ ان کی ماں ہے بلکہ اس طریقے سے. تو یہ فیلنگ بھی ان کے اندر تھی چھپی ہوئی, مگر جب اللہ کو ڈائریکٹلی آواز سن رہے, کتاب ہے اور موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ان کے سامنے ہے, تو اوپنلی نہیں کر رہے, مگر اندر دل کے گہرائیوں میں چھپی ہوئی ہے. اس کے لیے اللہ جانتا, اب اللہ تعالیٰ اس کے لیے کون سا جانور چوز کرا, حالانکہ بکرا بھی کر سکتا تھا, اونٹ بھی کر سکتا تھا, تو اللہ تعالیٰ دل کا حال جانتا, اس لیے کون سا جانور ذبح کرو بولا, گائے. اور مزے کی بات, ادھر کون سی گائے, کون سی کلر کی گائے بنی ہوئی تھی, گولڈ کی تھی ادھر, تو گولڈ کی. کلر کیا تھا, گولڈ کا کلر کیا ہوگا, یلوئش. تو اللہ تعالیٰ یلوئش کی قربانی دینے لگاتے تھے, کیونکہ ان کو یلوئش مطلب ان کو جو ہے ان کا بھگوان یلوئش تھا. ایک زمانے میں ایجپٹ میں رہتے ہوئے غلط عقیدے بھی آگے تھے ان کے اندر, بنی اسرائیل میں. ان کا ایک بازو کا لوگ جو ہے یلو گائے کی پوجا کرتے تھے, گولڈن کاف کی پوجا کرتے تھے. بچڑا بولے تو نا اتنا چھوٹا, بچڑا بولے تو ایک دم چھوٹا بچہ نہیں, مطلب جوانی میں آیا سو, مطلب ایک دم بوڑھا نہیں ہوا سو. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کرنے کے باوجود, آسان کر دے سکتے تھے, کوئی بھی گائے پوجا, کوئی بھی گائے کاٹ دو میں ہو جاتا, مگر ان کے دلوں میں یہ ہے بول کے ان کو کس طریقے سے ٹریپ کرے اللہ تعالیٰ, کیونکہ اللہ کو ٹریپ کرنا چاہ رہے تھے, اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے, تو اللہ تعالیٰ ان کا دھوکہ انہی کے اوپر ڈال کے اس طریقے سے وہ لوگ سوال جواب انیسلی کر کے اللہ سے بچنا چاہ رہے تھے. کون سی گائے, بھائی نہیں معلوم ہم کو گائے کیا ہے, کون سی گائے ہونا, بڑی ہونا, چھوٹی ہونا, ہم کنفیوز ہے, آپ برابر نہیں بول رہے ہمارے کو, آپ جاؤ موسیٰ علیہ السلام پھر جا کے بات کرو. اس طریقے سے کنفیوز کرنا چاہ رہے تھے, مگر اللہ تعالیٰ سوال کے پر سوال کا جواب دیتے دیتے آخر میں ان کو وہ ٹائپ کی گائے جو ان کو یاد دلاتی, اور وہ گائے کیسا بنی تھی, وہ لوگ اپنے گولڈ کی جیولری کو لے کے پگھلا کے گائے بنائے تھے, اور وہ گائے کی پوجا کرے. تو وہی طریقے سے گولڈ سے لیتے. دیکھو آخر میں سٹوری کو, بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے, کیسا ہوا, اور اس کے لیے ہمارے لیے کیا سٹوری ہے, ہمارے لیے کیا عبرت ہے. آج ہم 1400 سال کے بعد میں کیا اس سے ہم اپنے آپ کو لیسنز لے سکتے ہیں, وہ کریں گے. تو انشاءاللہ پہلے پڑھیں گے, یہ بیک گراؤنڈ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک دم سٹوری کے بیچ میں چلے گئے. اور یاد کرو جب تم بکرا کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, گائے کو لیے ایک آدمی مر گیا تھا, ایسا بول کے ایک دم شروع کر دیے. تو ذرا بیک گراؤنڈ ہونا ضروری ہے, بلکہ یہ اسپیسیفک آیت کو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں, پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ ٹرانسلیشن شروع کریں گے. 67, 68, 69, 70, 71. میں یہ بولتا ہوں شعیب کہ اپن انگلش میں پڑھنے کے بدلے میں ڈائریکٹلی اردو میں پڑھے تو کافی لوگوں کے لیے ایزی ہو جائے گا. تم انگلش پڑھے تو پھر مطلب لوگ کمفرٹیبل نہیں رہیں گے. تم ڈائریکٹلی یا تو اردو ٹرانسلیشن, عرفان بھائی کے پاس تھا اردو ٹرانسلیشن, یا پھر اپن ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اردو کا ٹرانسلیشن. اس میں اردو رہتا شاید, میں دیکھتا میں وہ مطلب کیا بولتے ہیں, میں پھر ایک سیکنڈ انگلش, تم جان دو انگلش پڑھ لو دل میں, اور اس کو اس عادل بھائی سوری, میں ایکچولی روڈ پہ ہوں, میں گھر کرنے جا رہا ہوں, سوری. عرفان بھائی بہت خوشی ہوئی, ایک سیکنڈ کے لیے عرفان بھائی گاڑی چلا رہے آپ سفر میں, حالانکہ آپ کو پورا بہانہ تھا, اسکپ کر سکتے تھے, مگر پھر بھی آپ جوائن کریں, بہت بڑی بات ہے. اللہ قبول کرے, شکریہ آپ کا. تو شعیب تم لے لو پھر. ٹھیک ہے, اردو اوکے. آیت نمبر کون سی؟ 67, 68, میرے کو اردو 70, 71. ہاں بڑا رہتا, اچھا دکھتا. اوکے دیکھتا تھا. اوکے, آیت نمبر 67.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالی تم سے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو. استغفر اللہ. جو کیسا بات کرتے تھے اپنے پیغمبروں سے. آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں. ٹھیک ہے اوکے الٹے سوال کر رہے ہیں بدماشاں. ٹھیک ہے پھر نیکسٹ آیا 68. انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس کے معبد بیان کر دے. آپ نے فرمایا سنو وہ گائے نے تو بالکل بڑھایا زیادہ عمر والی بھی نہیں رہنا زیادہ بچے بھی نہیں رہنا بیچ کے ایج کے رہنا. نہ بچہ ہو بالکل درمیان عمر کا نوجوان ہو. اب جو تم سے حکم دیا گیا ہے وجہ لاؤ. یعنی حکم جو بھی مطلب گائے کے بارے میں ڈسکرپشن دے رہے ہیں کہ اس کے مطلب زیادہ بڑا نہیں زیادہ چھوٹا بھی نہیں میڈیم لیول پہ اور جو حکم دیا گیا اس کو فرما برداری کرو. تو ٹھیک ہے پھر آگے آیت نمبر 69. وہ پھر کہنے لگے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی بیان کرے کہ اس کے رنگ کیا ہو. استغفر اللہ. فرمایا وہ کہتے ہیں کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو یعنی یلوئش گولڈ کے کلر چمکیلی اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والے اس کا رنگ ہو. ٹھیک ہے اوکے اب ہم جائیں گے آیت نمبر 70 پہ. وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے اور دعا کیجئے کہ ہمیں اس کا مزید مابعد بتلائیں. مطلب ہے وہ مابعد بتلائیں. اس قسم کی گائے تو بہت پتہ نہیں کیا ہے عدلی بہت بے بس پتہ نہیں چلتا. اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے. یہ میں نے سمجھ میں نہیں آیا مطلب کلیئر نہیں ہوئی ہمارے کو. ہم لوگ ابھی بھی کنفیوز ہیں. پورا کلیئر ہو گیا نا. ہاں کیونکہ کرنا نہیں ہے نا تو بہانے بنانا نہیں وہ کیا ایسا کیا ویسا کیا بھگوان ہے نا ان کی تو بھگوان کو کون کاٹیں گے. تو اندر دل میں چھپنے کے بہانے نہیں دینا ہے خیرات کسی کو تو کیا بولتے ارے ایسا ہے انہیں ویسا ہے بولتے نہیں تو ایسا ان کو کرنا نہیں ہے تو ایسا بہانے بنائے. ٹھیک ہے اس کے بعد آیت نمبر 71. آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ کے فرمان ہی کی وہ گائے کام کرنے والی زمین میں دل جیتنے والوں اور کوتاہی کو پانی پلانے والے نہیں. مطلب وہ زمانے میں گائے کا کام کیا تھا بولے تو پانی بھرنا کھیت میں پانی ڈالنا زمین کو جوتنا. تو ایسا کچھ بھی کام نہیں کرے سو والی آرام سے چیئر پہ بیٹھی سو والی ہونا بلکہ اللہ تعالیٰ بھی بولے اور ٹف یہ دیکھو اور اس میں ایک بھی دھبا بھی نہیں ہونا ٹپکا پورا یلو رہنا ایک کالا بھی ٹپکا رہا تو ریجیکٹ. تو ایسا اللہ تعالیٰ بولے اتنا بولنے کا بھی نہیں سمجھائے پھر اور ایکسپلین کرو بولے تو ایسا ہے دیکھو اگر تم اور سننا چاہ رہے تو یہ لو وہ تندرست اور وہ بیداغ ہو. انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا گوا حکم میں کنٹینیو کر لوں. میں بولے تو کون سا 73 ہے وہ 71 71. اوکے
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کا کام کرنے والی زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں، وہ تندرست اور بے داغ ہے. انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا، گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے، لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی. ہاں ذبح کر دی. ٹھیک ہے 71 پہ روک دیں گے. 72 سے الگ ٹاپک چل رہا، حالانکہ سٹوری وہی کنٹینیو ہوں گی 71 سے کل، مگر رخ الگ رہیں گا. موت کے بعد کی زندگی، مرنے کے بعد میں زندگی رہیں گی تو دنیا کی زندگی سے محبت کم رہنا، یہ ٹاپک آئیں گے. تو کل جو ہے وہ قربانی دینے کے بعد میں آدمی زندہ ہوا سے اس سے جو نشانی ملی اس کی طرف سٹوری چلے جائیں گی، کیونکہ ٹاپک چینج ہو جائیں گا. کل ٹاپک بات کریں گے کہ آخرت کی زندگی کتنی عزیز ہونا چاہیے. دنیا کی زندگی میں اہمیت نہیں ہے، دنیا کی زندگی میں وہ لذت نہیں ہے، وہ مزے نہیں ہے. ہاں ضرورت ہے دنیا کی زندگی، مگر آخرت کی زندگی بہتر ہے. تو آخرت کی زندگی کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے بولے تو مرنے کے بعد میں زندہ ہوتے کیا بول کے سوال رہتا. تو مرنے کے بعد میں زندہ ہوتے بول کے یقین رہا تو مرنے کے بعد کے زندگی کے لیے تیاری کرتے. تو یہ سٹوری سے اور ایک لیسن یہ ملتا کہ اللہ تعالیٰ واقع میں ہم پاؤڈر بن جاتے، جل جاتے، دفن ہو جاتے، ہڈیاں بھی گل جاتے 1000 سال میں، ہم کچھ بھی نام و نشان نہیں رہتے، پھر کیسا زندہ کرتے ہمارے کو بول کے لوگوں کو بہت تشویش رہتی، ایتھیسٹوں کو وغیرہ کو. تو کل وہ ٹاپک پہ چلیں گا اور اس کا پروف کیا رہے گا کہ وہ آدمی زندہ ہو کے بات کریں گا. تو جب آدمی زندہ ہو کے بات کر سکتا اور تم بھی پیدا ہو سکتے دوبارہ زندہ، پھر کل ٹاپک سٹوری کا الگ رخ ہو جائے گا. آج کی سٹوری یہیں پہ ختم ہو جاتی کہ وہ لوگ قربانی نہیں دینا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے، چلو پھر شروع کریں گے. اب آج یہاں سے 67 آیت نمبر پڑھ لیں گے. تو اب موسٹلی میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جتنے بھی لوگ ہیں کال پہ قرآن بازو رکھیے، اور اس سے کیا ہوتا آپ لوگ جیسا ہم لوگ پڑھ رہے آپ لوگ بھی ساتھ پڑھے تو کیا ہے وہ ذرا کمفرٹیبلٹی ہو جاتی، اور ایک اس کی قرآن کی ایک لینگویج کے ساتھ آپ کا ایک کنیکشن بن جاتا. آپ کو قرآن کا سٹائل ایزی دکھتا، کیونکہ قرآن ایک ایسے زبان میں بات کر رہی جو 1400 سال پرانی ہے. آج آپ اور ہم الگ طریقے سے بات کرتے ہیں، میں زبان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم اردو میں بات کرتے وہ عربک میں ہیں، مگر بات کرنے کے لہجے میں بھی چینج ہو جاتا. تو 1400 سال پرانا طریقہ ہے اللہ کا بات کرنے کا. یہ قرآن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا سٹائل تھا وہ ایکچولی ہم سے ذرا ڈیفرنٹ ہے. جس طریقے سے اب آپ دیکھو ایون 100 سال پہلے مسلمان جو حیدرآباد میں رہتے تھے ان لوگوں کی اردو بہت الگ تھی. ہم بہت الگ بات کرتے، ہم ایک دم بہت سمپل بات کرتے. وہ لوگ بات کرتے تو بہت فصیح اردو بات کرتے تھے اور زیادہ ٹف وکیبلری یوز کرتے تھے، بہت بھاری ورڈز یوز کرتے تھے، اور بات میں شعر شاعری کے ورڈز یوز کرتے تھے اتنی بھاری. مگر لوگ اب کیا ہے اس کی طرف اتنا متوجہ نہیں ہوتے. پہلے لینگویج کو بہت شان عزت، مادری زبان ماں کے جیسا عزت دیتے تھے، تو لوگوں کو شوق تھا اردو میں. آج لوگوں کو اتنی شوق نہیں ہے کیونکہ اردو کی ویلیو نہیں ہے، انگلش میں زیادہ ہے. انگلش میڈیم سے پڑھتے اور انگلش میں جاب کرتے اور انگلش سے اپن زیادہ کنیکشن کمفرٹیبل فیل کرتے کیونکہ ہم گلوبل ہو گئے آج کل کے زمانے میں، دوسرے کنٹریز میں جاب کرتے فلاں. تو اردو کا افیکٹ انڈیا بول کے نہیں ہر کنٹری میں ہو گیا. تو جس کی وجہ سے اب آج آپ لوگ ایک 100-200 سال پرانی اردو کی کتاب نکال کے حیدرآباد میں چھپی ہوئی پڑھو، جو کہ دو دوست بات کر رہے، آپ کو لہجہ بہت ڈیفرنٹ دکھتا. تو وہ لہجہ کمفرٹیبل ہونا بہت ضروری ہے. تو کب ہوتا آپ قرآن کے ساتھ بیٹھنا، مطلب ہم لوگ جب فرسٹ 5 منٹ قرآن کی آیت کا ٹرانسلیشن پڑھتے اور ایز اٹ از قرآن کو پڑھتے تو آپ لوگ بھی ساتھ میں اسی لائن کے اوپر فوکس رکھے تو ہوتا کیا کہ ہماری بات کلیئر بھی ہو جاتی اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ قرآن کا جو لہجہ ہے وہ بھی عادت پڑ جاتی تھوڑا سا. تو یہ بہت ضروری ہے. حالانکہ کئی بار گاڑی چلا رہے یا کئی بار قرآن اویلیبل نہیں رہتی یا ٹائم کلاس شروع ہو گئی جلدی جوائن ہو جاؤ بول کے بولتے ہیں، مگر کچھ نہ کچھ ذریعہ کیجئے. ایک یا تو کتاب خرید لیجئے تاکہ ادھر ادھر گم نہ جائے، تاکہ کھول کے اس کو دیکھ سکے. تو وہ سٹائل عادت پڑھنا بہت ضروری ہے.
یہ ایک میرا ریکویسٹ ہے, انشاءاللہ ہو سکے تو اس کا عمل کیجیے. تو چلیے, تو آیت نمبر 67 میں سب سے پہلے دیکھیے, یہ لوگ جو ہے فرسٹ میں اللہ موسیٰ علیہ السلام بولے, جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ مرڈر کا مسئلہ ہے, آپ سالو کرو, تو موسیٰ علیہ السلام بول دیے اللہ کی وحی آ گئی کہ گائے کو ذبح کرو. یہ لوگ بولے یہ کیا بات ہو گئی بھائی, مطلب مرڈر ہوا ادھر اور آپ بول رہے گائے کی قربانی, یہ کوئی لاجک نہیں ہے, ہم نہیں سنتے, ہم نہیں مانتے, یہ آپ کی بات ہے کیا, آپ اپنے دل سے بول رہے کیا, یہ سب کیوں بہانے بنا رہے, کیونکہ ان کو کرنا نہیں ہے. تو اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کیا بولے, یہ میرا نہیں ہے, میرا اوپینین نہیں ہے, یہ اللہ کا اوپینین ہے. کیوں بولنا پڑا موسیٰ علیہ السلام کو ایسا, کیونکہ سامنے والے لوگ بنی اسرائیل قوم, یہودی قوم جو ہے, اللہ کا حکم ہے تو مانتے, آپ کا حکم رہے تو ہم اگنور کرتے, کیونکہ آپ ایک انسان ہیں, آپ خالی ایک میسنجر ہے جو بات کو پھیلاتے, آپ کی بات کو سننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے بول کے ایسی بحث کرتے تھے, بے تک کی بحث. اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام بولے یہ میرے طرف سے نہیں, اللہ کی طرف سے. وہ آیت نمبر 67 میں آتا کہ بولے موسیٰ علیہ السلام بولے اپنے لوگوں کو کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ جو ہے بقرہ کی قربانی دیجیے یا گائے کی قربانی دیجیے, رائٹ. تو یہ آج حالانکہ کتنا سننے میں عجیب دکھتا کہ یہ کیا بے عزتی کر رہے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے, موسیٰ علیہ السلام زندہ رہے جب, ان کی قوم ان کی امت ایسا بات کر رہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, ہم رہتے تو نہیں بات کرتے. مگر آج آپ افسوس ظاہر کریں گے کہ ایسے طبقے آگے جو مسلمان بولتے اور قرآن کو مانتے اور حدیث کو نہیں مانتے. کیا بولتے, حدیث تو رسول اللہ کی بات ہے, ہم اللہ کی بات مانیں گے, ہم قرآن مانیں گے مگر حدیث نہیں مانیں گے. یہ تو سنت ہے, ہاں یہ تو سنت ہے, فرض تو نہیں ہے نا. فرض نماز ٹھیک ہے بھائی, فرض نماز پڑھ لو, آپ فجر کے 2 رکعت فرض پڑھ لو, فرض تو فرض ہے. سنت پڑھو بولو یہ تو سنت ہے, مطلب سنت ہے تو مطلب اس کی ویلیو کم ہے, ٹھیک ہے, ہم اگر سنت بولے تو اگنور کر سکتے نہیں, کوشش کرنا چاہیے, پوچھ اتری نہیں ہے, مگر وہ ہمارے لیے عزیز ہے کیونکہ وہ رسول اللہ بھی پڑھتے تھے, رائٹ. تو اسی طریقے سے آج کچھ لوگوں کو ایک ایجنڈے پہ آ گئے, جیسا ہمارے کو کالے جادو پہ بھروسہ نہیں کرتا, ان کو سمجھ میں آ گیا, مطلب وہ لوگ کے دماغ میں آ گیا, ایجوکیٹڈ طبقہ ہے, تو قرآن میں کالا جادو کا ذکر نہیں ہے, حدیث میں ذکر ہے, تو کیا کرنا, قرآن کو مانیں گے, حدیث کو نہیں مانیں گے. نہیں, حدیث کو کیوں نہیں مانیں گے, یہ تو رسول اللہ کی بات ہے نا, وہ تو مطلب غلطی بھی ہو سکتی, مس ٹرانسلیٹ بھی ہو سکتا, غلط جھوٹے حدیث میں بھی آ سکتے, اس کو چھوڑ دو, قرآن کو پکڑ لو, اللہ حفاظت کرے قرآن کی, رائٹ. تو قرآن پکڑ لیں گے, تو قرآن کو اپنے حساب سے پھر ٹویسٹ کر سکتے, کھیل سکتے. تو یہ آج کے ماحول میں بھی آ گیا کہ رسول اللہ کی بات اللہ کی بات ہی ہے, کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی بات نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے, اللہ تعالیٰ کی جو حکومات ہے, کس کے ذریعے آئیں گے, رسول اللہ کے ذریعے. اصل دیکھا گیا تو قرآن بھی کس کے ذریعے آیا, رسول اللہ کے ذریعے. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اتارے کیا, ابو بکر عمر کے ہاتھ میں کتاب آئی تھی کیا, صحابیوں کے کتاب میں یہ لوگ قرآن بول کے نہیں, یہ تو رسول اللہ اپنے زبان سے سورہ بقرہ پڑھے, سورہ آل عمران پڑھے اور صحابیاں اس کو یاد کرے, لکھ لیے, اور قرآن ہمارے تک آئے. تو دیکھا گیا تو قرآن بھی رسول اللہ کے منہ مبارک سے آئی نا, تو حدیث بھی تو ان کی ہے. اور یہاں تک کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بولتے ہیں یہ محمد جو ہے, مطلب پیغمبر کی بات کر رہے, اپنے مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے, ہمارے حکم سے منہ کھولتے. تو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کی حفاظت کر لیا گیا کہ ان کی بات کو, ان کے آرڈرز کو نظر انداز مت کرو. ان کے آرڈر کو نظر انداز کرنا اللہ کی نافرمانی ہے. اس لیے وطیع اللہ وطیع الرسول بول کے قرآن میں کیا آتا, نیک صالحین بولتے وطیع اللہ وطیع الرسول, ہم اللہ کی بات سنتے ہیں, عمل کرتے, اور رسول کی بات سنتے, رسول کی بات سنتے. وطیع اللہ, we obey, we hear and we obey Allah and we hear and obey رسول اللہ. تو دونوں میں کہیں ڈفرنس نہیں دکھتا, ایک ہی سانس میں, ایک ہی آیت میں وطیع اللہ وطیع الرسول ہے. پھر کیا ہے, وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, ہم سنتے ہیں اور عمل کرتے, ہم بحث نہیں کرتے. اچھا رسول اللہ بولے نا, اللہ تو نہیں بولے نا, یہ رسول اللہ کی دل کی بات ہے, ہو سکتے وہ انسان ہے, وہ ہو سکتا ان سے غلطی ہوئی. دین کے معاملے میں رسول اللہ سے غلطی نہیں, یہ بات یاد رکھیں. ہو سکتا کہ رسول اللہ کچھ دنیاوی بات کرے, جیسے کہ چلو بھائی مرچی, سالن میں کتنا مرچی ڈالنا, رسول اللہ بولے بیوی کو بھائی ایک چمچہ مرچی ڈالو, تو وہ زیادہ ہو سکتے, کم ہو سکتا, کیونکہ وہ رسول کا کام نہیں ہے نا.
آپ کو کھانا پکانا, کھیتی باڑی کرنا, دنیاوی چیزوں میں اگر بولے تو وہ ان کی مرضی ہو سکتی ہے, مگر دین کے معاملے میں رسول وہی بولیں گے جو اللہ بولیں گے. تو ان دونوں میں ڈفرنس کر کے ارے یہ تو حدیث میں ہے قرآن میں نہیں ہے, یہ بولنا بہت غلط بات ہے. تو یہ عادت کس کی ہے؟ بنی اسرائیل کے یہودیوں کی. ہم لوگوں میں تو بھی اگر مطلب بہت سارے لوگ ہیں ایسے. ایسے ہے تو اگر ہم لوگ یہ کر رہے تو ہم کس کی مشابہت کر رہے ہیں؟ بالکل بنی اسرائیل. یہودیوں کو اتنا چڑھتے نا آج ہم لوگ, اسرائیل اسرائیل بولتے, یہودیاں ایسے ویسے یہودیاں. ہم اگر یہ حرکت کریں تو ہم میں اور ان میں فرق نہیں. کیا ہے؟ تو یہ بات کی ذرا اللہ تعالیٰ اس وجہ سے ان کی غلطی کو اس آیت نمبر 67 میں شو کرے کہ یہ لوگ ایسا بولے, موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بولے کہ یہ آپ کی مرضی ہے کیا, ہم نہیں سنتے, آپ بول رہے. تو موسیٰ علیہ السلام بولے میں نہیں بول رہا ہوں, اللہ حکم دیے بول کے ان کو سمجھانا پڑا. تو ایسا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کرے تم مت کرو بول کے جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو تنقید کر رہے. اس کے بعد میں دیکھو اور کیسا بات کرے. تو جب موسیٰ علیہ السلام بول دیے کہ اللہ کا حکم ہے, اب اس کے بعد میں کیا بول رہے ہیں؟ یہ کیا ہنسی مذاق کی بات کر رہے ہیں؟ جب معلوم ہو گیا کہ حکم اللہ کے پاس سے آیا اور بول رہے یہ کیا بے تک کی بات ہے, یہ کیا اللاجیکل ہے کہ ہنسی مذاق کی بات کر رہے. آپ اللہ کے حکم پہ کبھی ایسا بول سکتے؟ ہم بول سکتے, ٹھیک ہے ہم عمل نہیں کر سکتے ہوں گے, رائٹ. سمجھے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے سے ایکسپیکٹیشنز کرتے کہ تہجد پڑھو بول کے, تو ہم لوگ تہجد نہیں پڑھ سکتے فار سم ریزن, میرڈ ہے, بزی ہے, تھکے ہوئے رہتے آفس میں, کوئی بات نہیں. تو آپ کیا بولتے؟ انشاءاللہ اللہ چاہا تو جو ہے میں کوشش کروں گا, اپنے تو 5 سال کے بعد میں 10 سال کے بعد میں تہجد کوشش کروں. مگر کوئی ایسا بولتا یہ کیا پہ تو کی بات ہے, تہجد کون پڑھے گا, رات سونے کے لیے ہوتی بھائی, لائٹ آف کرتے سو جانا, یہ کیا ہے تہجد شروع کرے بے تو کی بات. ایسا کوئی بولتے, ایسا کوئی بولتے کیا؟ نہیں بولتے. تو یہ جو نظریہ ہے یہ یہودیوں کا نظریہ ہے کہ وہ لوگ بولتے تھے کہ اللہ کے آرڈرز کو ہنسی مذاق میں لیتے تھے. کیا بات ہے, کیا بڑی بات ہے اس میں, واٹ از دا بگ ڈیل, ہاں یہ کیا ہے. مگر ہم مسلمان اگر ویسی حرکت کر رہے تو ہم یہودیوں کی مشابہت کر رہے. تو ہم لوگ کو یہ ہو سکتا کہ کوئی ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی, اس کے پیچھے مقصد کیا ہے, یا وہ ریئل میں سچ ہے کیا, وہ حدیث میں آئے کیا, وہ ویریفیکیشن کر سکتے یا اس کے پیچھے کے مقصد کو سمجھ سکتے. مگر جب تک میں کو لاجک سمجھ میں نہیں آئے, میرا دماغ اگری نہیں کرا, میں نہیں کروں گا, یہ جہالت ہے. کیونکہ کئی چیزیں اپنے کو لاجک سے سمجھ میں نہیں آتی, میرا دل مطمئن ہوا تو میں کروں گا. اب بولو زکات 2.5% ہے, 2.5 کئی کو ہے, 3% کئی کو نہیں ہے, 2% کئی کو نہیں ہے, مغرب میں 3 رکعت اس کئی کو ہے. اس کے اوپر لاجک نہیں ہے, اس کے اوپر کیا ہے, اوبیڈینس ہے. ہاں یہ ہے کہ چلو عشاء کی نماز جو ہے ہلو پڑھنا چاہیے, زور سے آواز سے پڑھنا چاہیے, مغرب کی زور سے پڑھنا چاہیے, ظہر کی جو ہے خاموشی سے پڑھنا چاہیے. کئی کو بولے تو ظہر کے ٹائم پہ شور شرابہ رہتا, آپ جو ہے خاموشی میں زیادہ انجوائے کرتے. رات کے ٹائم پہ سناٹا رہتا, خاموشی رہتی, تو رات میں عشاء کی نماز آواز سے پڑھے تو اچھا کانسنٹریشن ہوتا. اب اس کا ریزن اللہ تعالیٰ نہیں بتائے, اب ہم کیوں اس کو انویسٹیگیٹ کریں, ارے شاید یہ ہو سکتا ہوگا, یہ اس کے پیچھے ریزن ہو سکتا ہوگا, اپنے دل کو مطمئن کر لیے. مگر اگر یہ مطمئن نہیں بھی کرے تو آپ کو فرما برداشت کرنا ہے. نہیں, میں جب تک اس کا سوال کا جواب میرے کو نہیں ملے گا میں بقرعید نہیں مناؤں گا, میں بکرا ذبح نہیں کروں گا. میرے کو بتاؤ کہ وہ بکرا کٹنا اس دن, فار ایگزامپل ضد کر رہے, ایسا کئی کو کٹنا, ویسا کئی کو کٹنا, پانی کئی کو پلانا, خون کئی کو پورا بہانا, خون پورا کہیں کو نکل جانا, خون رہ گئے تو کیا ہو گیا, جھٹکا طریقے سے سکھا ہندو مارتے وہ طریقے سے کہیں کو مارنا. آپ اگر نالج حاصل کرنے کے لیے سوال پوچھ رہے مگر اللہ کے حکم پہ یقین کر رہے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو گائیڈ کرتے. مگر اگر آپ بحث کرنے کے لیے بحث کر رہے تو ہوتا کیا معلوم, اللہ تعالیٰ کیا کرتے معلوم, آپ سے ناراض ہو کے کیا کرتے, آپ کو بھٹکانے کے راستے پہ چھوڑ دیتے. آپ کو غلط آئیڈیالوجی ملتی, غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھتا ہوتا, ان کی باتیں آپ کو اچھی لگتی اور آپ ان کے باتوں میں ہاں میں ہاں ملاتے, ان کے ہو جاتے اور ہدایت کے راستے سے چلے آتے. تو یہ کہانی یہودیوں کی اس لیے سنائی جا رہی کہ ہم بے تک کے سوال جسٹ فار دا سیک آف آسکنگ, بس پوچھنے کے لیے پوچھ دیے, یا سامنے والے کو غصہ دلانے کے لیے پوچھ دیے, یا سامنے والے کا مذاق اڑانے کے لیے پوچھ دیے, رائٹ. یہ نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیے ایک آدمی سے فقہ میں بہت بڑی بحث ہے, حنفی شافعی کی داڑھی کتنی ہونی چاہیے. کوئی بولتے, اہل حدیث بولتے ہاتھ ہی مت لگاؤ, جتنی بڑی بڑھنے دو.
पेट तक भी आ जान दो, बम्बी तक भी आ जान दो, हाथ नहीं लगाना बोलते। मालिकी बोलते अड़ई, अड़ई मुट्ठी। हनफी बोलते कि ठीक है, सीजेबल होनी चाहिए। अब इसके बहसों में पढ़ना एक्चुअली अननेसेसरी है, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह ताला उसके बारे में डिटेल्स जानबूझ के नहीं दिए। अब जैसा ये लोग सवाल पूछे, शुरू में क्या बोले मूसा अलैहि सलाम, एक गाय काट दो भाई, ज़ुबह कर दो बस, सिंपल था। नहीं, उसके बारे में कलर बताओ हमारे को, वो कैसी होना चाहिए, उसकी हाइट कितनी रहना, उसकी उम्र कितनी रहना, बुढ़ी रहना, कम उम्र रहना, राइट? कई को तो हुआ गया। फिर अल्लाह ताला बोले अच्छा तो बहस करने के लिए बहस कर रहे, तो चलो अब मैं तुम्हारे अंदर का जो शिर्क है ना, तुम्हारा प्यारा भगवान है ना, उसको तुम्हारे हाथ से कटवा सकते हो। तुम ऐसा होशियारी करते थे, मैं कहां तक तुम्हारे को लेके जाता हूँ। मैं भी एक साथ जवाब नहीं देता हूँ, मैं भी तरीके से जवाब देता हूँ। तरीके से अल्लाह ताला भी जवाब दिए, इन्फॉर्मेशन हल्लो की, एक साथ नहीं दिया इन्फॉर्मेशन। हालांकि एक टीचर है, तो मैं एक शोएब सवाल पूछे क्लास में, मैं डायरेक्टली समझ जाता हूँ, हाँ मैं समझ गया तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं पूरा एक साथ देता हूँ जवाब तुम्हारे, कोई टेंशन शोएब बैठ जाओ, मैं संभाल लेता हूँ। पर अल्लाह ताला को सब मालूम उनकी नीयत है, लोग फिर भी स्टेप बाय स्टेप आंसर दिए। तो लोग समझ रहे मजाक उड़ा रहे हम। कैसा कई बार मस्जिद में या कोई एथिस्ट या कम्युनिस्ट मुसलमान, आजकल सेकुलर मुस्लिम्स बहुत है, आ गए टोपी पहन के आ गए, या कभी कुर्ता पैजामा पहन के आ गए, कुछ दाढ़ी पहन के आ गए, क्या है भाई ये, क्या मजाक लगा के रखे तो मुसलमान, कुछ भी बहस करते, कितना भी समझाओ उनको सुनना नहीं है, बस बेतुकी बहस करते रहते। तो ताकि उनको आंसर भी दो ना, वो लोग सुनना नहीं चाहते, क्यों? उनके माइंड में ऑलरेडी बैठा हुआ है कुछ चीजें कि भाई इस्लाम जो है, पुराना इस्लाम गलत है, ट्रेडिशनल इस्लाम गलत है, एक्सट्रीमिस्ट चलेगा, अपन एक मॉडर्न इस्लाम बनाना है जिसमें जो है हर दीन की बराबर अहमियत है। जैसा अकबर बना लिया ना दीन इलाही, सब रिलीजनों को मिला देगा, एक नई खिचड़ी बना दिया फॉर एग्जाम्पल, पुराना दीन नक्को, उसमें बहुत जहालत है, बहुत गलत चीजें। अब ऐसे आदमी को अगर उन्हें सवाल पूछा तो भी पूछने के लिए नहीं पूछता हूँ, जानने के लिए नहीं पूछता हूँ, खाली बहस करने के लिए। तो ये अगर फितरत हमारे अंदर है, तो ये हम किसकी मुशाबियत कर रहे हैं? यहूदियों की मुशाबियत। तो यहूदियां किस तरीके से जो है बहस करते थे, और उनकी लैंग्वेज कैसी थी, देखो रसूलुल्लाह के साथ बात, उनके रसूलुल्लाह के साथ कैसा बात करेंगे, और उसके ऊपर मूसा अलैहि सलाम को इतना गुस्सा आया, और पहले मूसा अलैहि सलाम गुस्से वाले, शॉर्ट टेम्पर्ड, फिर भी दीन का काम कर रहे बोल के उन्होंने गुस्से को कंट्रोल कर लेते, और ऊपर से उनकी पर्सनालिटी ऐसी है, उन्होंने एक हाथ अगर मारे तो आदमी वहीं मार जाता। अल्लाह ताला उनको उतना जिस्म दिए थे कि अब वो आगे भी आता, अब नेक्स्ट 5-6 आयतों में आता कि दोनों लोग लड़ ले रहे थे। एक बनी इसराइल इजिप्ट में जब उन्होंने पैगंबर नहीं बने थे और अभी भी फिरौन के घर में रह रहे थे, तो ऐसे टहल रहे थे, तो दो आदमियां बहस कर रहे थे, लड़ ले रहे थे, तो उन्होंने बोला क्या जुल्म कर रहे तुम, से बल्कि हाथ मारे तो आदमी मर गया। तो उतनी ताकत था, उतना पावर था और उतना गुस्सा था, उसके बावजूद भी दावा का काम में कितना सब्र लाना पड़ता। तो अल्लाह ताला ऐसे आदमी से भी पैगंबर बनाए और उनको काम करे। तो हम भी दावा करने के टाइम पे हमारा गुस्सा, हमारा पर्सनल एंगर, और कल हम लोग बशीर नजीर की बात करें कि जब लोग गुनाह में है, गलत रास्ते में है, जब उनको रोकना, और जब गुस्सा आ जाता उनकी जहालत और उनके समझाने के बावजूद भी बेतुके सवाल करते ना, तो गुस्सा खून खोलता, दिल बोलता तो झाबड़े लगा देना, बेवकूफ इंसान बन, समझ में नहीं आ रहा बोल के बोलते हैं, राइट? तो इधर मूसा अलैहि सलाम का देखो आयत नंबर 61 में, तो वो लोग क्या बोले, क्या तुम हंसी मजाक कर रहे हमारे साथ, बोले। तो उसके ऊपर मूसा अलैहि सलाम को गुस्सा है, तो मूसा अलैहि सलाम क्या बोले, औज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, क्या मैं जाहिल बन जाऊंगा, अल्लाह मुझे बचाए। औज़ु बिल्लाह का मतलब क्या है? यहाँ पे मूसा अलैहि सलाम औज़ु बिल्लाह बोले, हम लोग कई बार पढ़ते औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाह का मतलब क्या? अल्लाह तेरे पनाह में आ रहे हम। हम लोग कुरान पढ़ने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क्यों पढ़ते? औज़ु बिल्लाह मतलब अल्लाह तेरे पनाह में ले ले, छुपा ले मेरे को, किससे? मिनश शैतानिर रजीम, जो शैतान है और उन्हें रजीम है, रजीम बोलते उसका नाम, मतलब जिसको बदवा देंगे उसको रजीम बोलते, कर्स। तो ये शैतान जो कि रजीम है, इससे हमारे को बचा। उन्हें क्यों आपके पीछे हमला कर रहा? आपको जहन्नुम की आग में लेके जाने के लिए। और कुरान पढ़ते उन्हें भाग के आ जाता, अरे ना कुरान पढ़ना शुरू करे, ना बेकार किताबें पढ़ते थे, ये वो फिक्ह के वो सब में नहीं, मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता, कुरान नहीं पढ़ना बोल के उन्हें क्या करता, कुरान पढ़ते भाग के आ जाता। और उसको अगर भाग के आ रहा तो उसको रुश्वत दे दो, पैसे दे दो, नहीं जाता, क्योंकि बोलते ना बगैर सैलरी के 24 आवर्स की नौकरी है ना अपने को सताने की, तो उसको उससे भागना, उससे बचना, तो क्या करना? कौन पनाह दे सकते? अल्लाह पनाह। तो औज़ु बिल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह में तेरी पनाह में आता।
کیونکہ یعنی میرے سے غصے نہیں میں آئے کنٹرول ہو جب رہا, آپ یہ پڑھ سکتے شیطان کو میں ہیں. تو یہ بولنا چاہ رہا ہوں, جب غصہ آ گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور فرسٹریٹ ہو گئے اور دو لگانے کو چلے گئے, کیا جاہل قوم ہے تم, مگر ہاتھ اٹھانا نہیں چاہ رہے تھے, تو کیا کرے آخر میں, اعوذ باللہ بول کے اللہ کی طرف پناہ ہاتھ میں لے لے اٹھائے, میرے اللہ. اللہ تو پناہ میں لے, میرے کو جاہل نے تو میں جاہل حرکت کرنے والا ہوں ان کو مارنے کی, اور مارنا جاہل پناہ ہے اور وہ میں جاہل نہیں بننا چاہ رہا ہوں, تو میں کیا کرنا, تو ہی میرے غصے کو سنبھال, تو ہی مجھے کنٹرول کر بول کے. تو ہم بھی جب پیغمبر بھی یہ تکلیف سے گزر سکتے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا. کئی بار کوئی آفس میں چائے پلانے والا چائے گرا دیتا غلطی سے, بیوی نمک زیادہ ڈال دیتی, یا نہیں تو کوئی چھوٹا بھائی جو ہے ضد کرتے رہتا, الٹی بحث کرتا, کتنا اس کا سمجھائے, ارے جا کے علاج کر لے, وہ تو نہیں سنتا. تو یہ سب چیزوں میں انسان بولتا ارے میں اچھی بات کر رہا ہوں, تیرا فائدہ کر رہا ہوں, تو میرے کو سن کیوں نہیں رہا, فرسٹریٹڈ ہو جاتے. فرسٹریٹڈ ہوتے, غصہ آتے کیا کرتے تھے, زبان سے کچھ ایسی چیز نکل جاتے جس سے انہیں رشتہ توڑ لیتا, یا تو گالی دیتے, اس کے بعد میں پھر آپ جاہل بن جاتے, رائٹ. اور یہ جہالت کی نشانی ہے, پڑھے لکھے کی نشانی نہیں ہے. تو ایسے ٹائم پہ موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے, اعوذ باللہ, اللہ کی طرف واپس لوٹ گئے. تو ہم کو بھی جو ہے جب ایسا وقت گزر جاتا, جب سامنے والے فرسٹریٹ کرتے, خصوصاً دین کے راستے پہ جب آپ دین کی دعوت کرتے رہتے, لوگ نہیں سنتے, لوگ الٹی بحث کرتے, لوگ شک کرتے آپ پہ, اور آپ کی بات کو سننا نہیں چاہتے. کئی بار ایک فرقے سے رہتے, وہ فرقے کی بات سے میچ نہیں تو آپ کی بات کو نہیں سنتے, حالانکہ قرآن سے بھی ثابت کرے تو نہیں کرے. تو اس لیے دعوت تبلیغ جو تم شعیب بشیر اور نذیر بولتے نہیں, اس میں تمہارے کو صبر کی بہت ضرورت ہے, اور کئی بار آپ کو اعوذ باللہ کی ضرورت پڑ جاتی. تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام بھی جب اعوذ باللہ بول رہے, تو ہم کس کھیت کی بولی ہے, ہم بھی انشاءاللہ اعوذ باللہ بولیں گے. ہم بھی جب پریشان ہو جاتے, فرسٹریٹ ہو جاتے اور بے بس ہو جاتے, اور ہمارے ہاتھ میں کنٹرول نہیں ہے, تو کس کے پاس جانا, واپس اللہ کے پاس جانا. تو یہ 3 چیزیں آیت نمبر 61 سے آج ہم لوگ سیکھے. ٹھیک ہے, اب ہے اس کے نیکسٹ آیت 67. ہاں ٹھیک ہے. اب یہ لوگ کی لاجک کیسی تھی معلوم, یہ لوگ کی اشاری کیسا, آپ لوگ تو الحمدللہ آفس والے ہیں, آپ لوگوں کو سمجھ میں آتا, آپ مینیجر ہے سمجھو, اور آپ کے نیچے ایک جونیئر بچہ ہے, اور انہیں جو ہے ذرا نیا ہے, ٹرینی ہے ٹائپ کا ہے, اس کو بولے بھائی یہ جو ہے پی او جو ہے انوائسنگ جو ہے پرچیز آرڈر میں ڈالنا, انہیں بولا پرچیز آرڈر کدھر آتا, اچھا اکاؤنٹ ریسیویبل میں آتا, اچھا اکاؤنٹ ریسیویبل کدھر آتا, پھر وہ کیسا کرنا, آخر میں کہا ارے رہنے دے میچ کر لیتا, جان چھوڑ دے, تیرے کو سمجھانے سے اچھا میچ کر لینا. تو یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ سوال پوچھ کے اتنا بیزار کر دینا کہ جان دو, چھوڑ دو بھائی, یہ طریقے کی, یا فرسٹریٹ ہو کے جان دے بھائی چھوڑ ہی دے, ان کو کرنا نہیں ہے نا. تو ایسے بے تک کے سوالات کرتے ہیں. تو کئی بار آفسوں میں ہوتا نا اپنے ساتھ, رہتے رہے دیر کو سمجھانے سے چوتھی دیر میں میچ کر دیتا, وہ لا لیپ ٹاپ میچ مار دیتا, وہ انوائسنگ بول کے آ جاتا نا. تو وہ لوگ اس طریقے کی جو ہے اشاری کرنے کی کوشش کرے, مگر یاد رکھو اللہ تعالیٰ دل کا حال سب جانتے, اللہ تعالیٰ ان کے اشاریوں سے بیدار نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سب سمجھتا, ان کی بھی سمجھتا, اپنی بھی سمجھتا, بار پڑوسی کی بھی سمجھتا. ہم بھی اگر اشاری کرنے کی کوشش کرے اور جو ہے دین میں گھمانے کی کوشش کرتے, نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں بلکہ بہانے بنانے کی کوشش کرے, اللہ کے سامنے کوئی ہاں ہو سکتا آپ کو جو مولوی ہے, آپ کی امی ہے, ابا ہے, ان کو آپ بیوقوف بنا دے سکتے, کیونکہ ان کو دل کا حال جاننے کا طاقت نہیں ہے نا, مگر اللہ کو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے. اس لیے اس بات کا ضرور خیال رکھیے کہ آرگیومنٹ اور بحث کرنے میں ہو سکتا آپ بات کرنے کی صلاحیت اچھی ہے, آپ آرگیومنٹ جیت جائے کسی کے ساتھ, مگر یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سب آپ کا دل کا حال جانتا, تو اللہ کو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے. الٹا آپ کو اللہ تعالیٰ آپ ہی کے ٹریپ میں کیسا پھنساتے دیکھو. آیت نمبر 68 میں کیا ہوا اس کے بعد میں, تو وہ لوگ بولے کہ بھائی ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا. حالانکہ وہ سمجھ میں نہیں آنے والی بات کیا ہے, اللہ تعالیٰ شروع میں کیا بولے, ایک بکرا کو ذبح کرو. تو لوگ بولے سمجھ میں نہیں آ رہا, سمجھ میں نہیں آنے والی بات کیا ہے, ایک گائے کو کاٹو. نہیں, دیکھو آیت نمبر 68 میں وہ لوگ بولے وہ آپ کے اللہ سے پھر جا کے دعا مانگو, ہم کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک بکرا کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی, گائے کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی, گائے کس کو سمجھ میں نہیں آتی, مطلب کتنی بے تک کی سوال ہے. تو وہ گائے کیا ہے سمجھ میں نہیں آتی, گائے رہے دیکھے روڈوں پہ گھومتے ہوئے, کھیتوں میں کاما کرتے ہوئے, دودھ گائے کا دودھ نکلتا, گائے کیا ہے نہیں معلوم کیا تمہارے کو. تو خالی بحث. تو اس کے بعد میں ہم کو اور سمجھاؤ, سوال پہ سوال. تو اللہ تعالیٰ پھر موسیٰ علیہ السلام پھر گئے طور کے پہاڑ کے پر, اللہ سے بات کرے. اللہ تعالیٰ بولے ٹھیک ہے, وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جو زیادہ بڈھی نہ ہونا چاہے اور زیادہ بچہ نہ ہو,
कम उम्र की ना हो। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा उम्र वाली गाय रहती ना, वो दूध देना बंद कर देती और उसका गोश्त भी सख्त हो जाता, तो गोश्त में मजा भी नहीं रहता। ज्यादा कम उम्र रही बोले तो उन्हें कुछ काम की नहीं है, अभी छोटी है, अभी दूध पी रही है, अभी जवान नहीं हुई, वजन नहीं संभाल सकते, तो बेस्ट रेट किसको आता? जो बीच की उम्र की है, जो दूध भी दे रही और ज्यादा उम्र वाली भी नहीं है। इसलिए कभी भी गाय खरीदते या कुछ भी खरीदते देखते भाई दूध तो और 5-6 साल तो दूध देंगी ना रे भाई, दूध नहीं देंगे तो नुकसान है। तो एक चीज की वैल्यू इस तरीके से मान ली जाए तो अल्लाह ताला भी उनको बेहतरीन चीज की तरफ बोल रहे। मतलब हाँ, बुड्ढी गाय भी बोल सकते थे, हाँ कौन सी भी, बुड्ढी भी नहीं, जवान भी नहीं। तो अल्लाह ताला क्या चाह रहे इधर? कुर्बानी भी बेहतरीन होनी चाहिए। हमारे लिए इसमें नसीहत क्या है? हम जब बकरे की कुर्बानी देने जाते, हम भी क्या देते? खूबसूरत चीज, बेहतरीन चीज देना चाहते, राइट? अल्लाह के राह में, राइट? ऐसी वजह यहाँ पे नाम के वास्ते तो हो तो गया, कुर्बानी तो कंप्लीट हो गई, मगर आपकी मोहब्बत कैसी है अल्लाह को? फॉर एग्जाम्पल आप समझिए आप के खास दोस्त है, उसको बेटा पैदा हुआ, तो आप शॉपिंग करने गए ड्रेस लेने के लिए, आप क्या बोलते? कौन सा भी ड्रेस ले लो, नहीं बोलते, नहीं। अगर आपके अजीज है, हाँ दूर के मायके वाले ससुराल छोड़ दो, बीवी के लोग आए तो छोड़ दो, कुछ भी ले लेते हैं। अगर खास दोस्त है, इसलिए बोला दोस्त है, तो बोलते नहीं नहीं वो मेरा खास दोस्त है, उसको अच्छा वाला दो। अरे नहीं 500 रुपए में नहीं 1000 में अच्छा, वो आपने 1000 रुपए परवाह नहीं, अरे दोस्त को दे रहे यार, वो अपना अच्छा दोस्त है और दावत भी ग्रैंड है तो बेहतरीन चीज देंगे, पैसा ना कोई मसला नहीं है बोलते। मगर जब अल्लाह के राह पे देना आता, पुरानी चीजें निकाल के देते। घर में जो सालन 2 दिन रख लिए, इस्तेमाल भी नहीं करे, अब बासी हो जा रहा, टेस्ट बदल गया, वो ले जाके दे दो, वो काम वाली को दे दो, वॉचमैन को दे दो। अच्छी चीज अपने लिए है, अपने अजीज दोस्तों के लिए है, मगर गरीब के लिए नहीं है, क्योंकि गरीब की वैल्यू कम है। हालांकि हदीसों में आता कि जो तुम गरीब को दिए वो मेरे पास पहुंचता, और जो तुम अपने आप में खा लेते वो कुछ नेकी नहीं बनती। तो अल्लाह के राहत में जारी वो चीज, इसका आप ख्याल करो, इसको कितना एहतियात करना चाहिए, और सहाबियां किस तरीके से इस बात को अंडरस्टैंड करें। आप गौर व फिक्र करो कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला, ये हदीस में पहले भी बता चुका, आयशा रज़ियल्लाहु ताला खजूर, गरीब थे ना, पैसे नहीं थे, तो खजूर थे, तो थोड़े खजूर खैरात करते थे गरीबों को अल्लाह के राह में। तो खजूर को जो है हल्का सा इतर लगाते थे। तो उनके जो नौकर थे वो पूछे क्या जरूरत है, आप इतर क्यों लगा रहे? बोलते ये खजूर कहाँ जाता मालूम? पूछे हाँ वो वॉचमैन गरीब उसको जाता उसको, मगर ये अल्लाह के हाथ में जाता। अल्लाह के हाथ में जब ये चीज जाएंगी, अल्लाह ताला को खुशबू पसंद है, खुशबूदार चीजें पसंद है, पाक साफ चीज पसंद है, तो मैं उसको और डेकोरेट कर रही हूँ क्योंकि अल्लाह के हाथ में जा रहा। तो उनका अकीदा क्या था? देखो आप गौर और फिक्र करो कि ये चीज वो गरीब को दे बोल के नहीं था, हालांकि वॉचमैन को दे रहे, मगर उनका ये था कि वॉचमैन तो सामने एक जरिया है, एक्चुअली वो अल्लाह के हाथ में जारी। तो अगर समझो आप अल्लाह के हाथ में कुछ भेज रहे, तो कितना अच्छा भेजना, कितनी पाक साफ चीज भेजना, कितनी हाई क्वालिटी की चीज। जब अपने दोस्त के भाई के बच्चे के बर्थडे पे जा रहे या अकीके में जा रहे और बेहतरीन ड्रेस दे रहे हैं, और फिर जब गरीब को दे रहे तो फटा हुआ पेवन डाला हुआ दे रहे, तो मतलब फर्क क्यों है? क्योंकि ये आदमी आपका दोस्त लेके आपकी तारीफ करता है, आपसे दोस्ती निभाता, वो वॉचमैन आपको क्या निकाल के देता? खाली सलाम साहब बोल देता, तो मेरे क्या मिलने का है? मिलना तो मेरे को ये है, मगर ये नहीं भूले कि हम वॉचमैन को नहीं दे रहे, वो अल्लाह के हाथ में जा रहा। और अगर अल्लाह के हाथ में गया और अल्लाह ताला कबूल करे, तो उसके बदले में आपका दोस्त आपको क्या दे सकता? आपका भाई आपको 4 खुशी के लफ्ज दे सकता, उससे ज्यादा अल्लाह दे सकता। तो अगर आप स्मार्ट बिजनेसमैन है तो ज्यादा प्रॉफिट तो गरीब को देने में है, नहीं? अल्लाह जैसा हमको इस पे अमल करने की और दिल में उतर जाना बात है। मतलब कहना सुनने में अच्छी दिखती, मगर दिल में उतर जाना और वाक़ई ऐसा उतरना कि कोई भी काम करने से पहले सोचना इसके ऊपर। ये हदीस खासकर बहुत ही टचिंग और लाइफ चेंजिंग है। तो सबसे गया गुजरा माल अल्लाह के राह में भेजे तो कितनी गलत बात, कितनी गलत बात है। अल्लाह ताला सब जानता। चलो आप गरीब है, आपके पास कम है तो आप दे दिए, ठीक है, मगर आप अपने भाई के दोस्त के बच्चे के अकीके में अच्छा गिफ्ट देने की सकत रखते। मगर अल्लाह का मामला आते, वो पुरानी निकालो साड़ी, वो पुरानी चीजें है ना, वो फट जा रही है, वो उसकी लाइफ नहीं है, जितना निचोड़ना था निचोड़ लिया मैं, वो कपड़े मेरे को फिट भी नहीं हो रहे अब,
तो अब दे देंगे उसको। अब वैसे भी जगह नहीं है अलमारी में, अब नई शॉपिंग तो कर रहे थे अपन, विंटर कलेक्शन शुरू हो गया इसमें स्टोर्स में, तो जाके नया लेना तो जगह तो बनाना पड़ता, तो ठीक है मजबूरन निकाल के दे रहे गरीब। तो अल्लाह ताला सब देख रहा, जो बनी इसराइल यहूदियां करे वो अल्लाह ताला देख के कुरान में उतारा। तो आपकी कहानी भी उतरेंगी कहीं ना कहीं किताब में, क़यामत के दिन आएंगी कि ये बंदा ऐसा करा बोलते। तो डरो इस दिन से जहां हर चीज किताब में लिखी जाएंगी। क़यामत के दिन के बारे में आएगा कि आपके नाम पे किताब लिखी गई है, बनी गई है। शोएब की एक किताब है, एक आदिल की अलग किताब है, जुबैर की अलग किताब है, उसमें पूरी एंट्री हो रही विद डिटेल्स विद इंटेंशन, ये सब चीजें, मगर आपको दिखेगी नहीं। कब दिखेंगे मालूम? क़यामत के दिन, जब तराजू चढ़ेगा और आपकी बुक खुलेंगे और इसके अंदर ये फोटो आएंगी आपके फटे हुए कपड़ों की, सड़े हुए सालनों की, फ्रूट्स जिसमें से जो है कीड़े निकल जा रहे, यानी तो आप अपने तो जब सड़ने कुछ है इस तरीके से जो कर रहे ना, तो वो हरकत भी यही करते थे। इसलिए अल्लाह ताला क्या बोले, कुर्बानी दे रहे तो बुड्ढी गाय भी नहीं देना, और एकदम सस्ते कम बच्चे कम उम्र वाले भी नहीं देना, क्योंकि कुछ काम के नहीं है। वैल्यू क्या है तुम्हारे कल्चर में, जमाने के हिसाब से क्या है, पीक चीज क्या है। जैसा मैं हमेशा गौर करता हूँ मिठाइयों में जो है पहले के जमाने में सादे मिठाई हुआ करते, जलेबी और बूंदी, यही छुआ करते थे पहले। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्थ इंडियंस आ गए और पेड़े आ गए और अजमेरी कलाकंद आ गए, बंगाली स्वीट्स बहुत आ गए, रसमलाई वगैरह। तो जब आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो अजमेरी कलाकंद जैसा देते, और कभी कुछ गरीबों को बांटना है तो सस्ती वाली 100 रुपए किलो वाली कौन सी मिठाई है भाई, जलेबी, दूध पेड़े सस्ते वाले। तो क्यों इतना फर्क? हालांकि महंगी चीज इधर देना चाहिए, अल्लाह कह रहा है अच्छी क्वालिटी की चीज, जैसा अल्लाह ताला इधर मेंशन करे, राइट। तो उसके बाद में जब उनको बोला गया कि बीच अधड़ की दो बोल के, अब उसके बाद में बोला गया अब तो करो जो तो तुमको हुक्म दिया गया, अब तो करो ना, अब तो बोल दिए, तुम्हारा सवाल का जवाब दिए। मगर नहीं, आयत नंबर 69 में बोले नहीं दोबारा जाके बोलो, अभी तक हमारे को बात समझ में नहीं आया, अब हमको कलर बताओ। आप उसकी पर्सनालिटी वगैरह बता दिए, उम्र ज्यादा, अब कलर कौन सी बताओ। तो बोले अच्छा आप कलर बताना, आपके दिल में सबसे ज्यादा चमकने वाली चीज क्या है? गोल्ड कलर की गाय ना, चलो अब इसका कलर गोल्डन रहेगा और प्योर रहेगा और उसके अंदर रिचनेस रहेंगी और चमक रहेंगी कि देखे तो आंखा चमक जाएंगे। और ये सेम कैसी हुई थी मालूम? ये सेम ऐसी चीज कहाँ बनी थी? जब गाय की पूजा करे थे वो लोग, अपना पूरा गोल्ड जमा करके पिघला के गोल्ड से जब खूबसूरत गाय बनाए ना, उसको देख के लोग क्या 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 महसूस करे होंगे? वाह क्या दिख रही, स्मूथ ना, मतलब गोल्ड में कहीं भी धब्बा आता नहीं, आता ना, कैसा स्मूथ गाय से देख के वाह क्या गाय बनी भाई, गोल्ड को कितना अच्छा तराशे भाई, क्या चमक है, क्योंकि गोल्ड में चमक बहुत रहती ना, देख के हाँ गोल्ड की गाय। क्योंकि ये लोग बोल रहे थे हमारे को खुदा होना जो हमारे को दिखे, वो हम ऐसे खुदा को नहीं मानते जो ना दिखे, वो आपको ही दिख रहा और आप ही बात कर रहे, हमारे को तो नहीं दिख रहा, तो हमको ऐसा खुदा नहीं होना, ऐसा खुदा होना जिसको देख के हमारी आंख वाह बोले। तो इसलिए अल्लाह ताला क्या बोले यहाँ पे, उससे उनके बातों को अल्लाह ताला कैसा नकल कर रहे, देखो कैसा रिकॉर्ड करे अल्लाह ताला, कैसा वो लोग जो बोले थे, बोले कि ऐसा येलो कलर है ना जिसको देख के वाह बोल के फीलिंग आना। किधर आई थी वाह फीलिंग? उधर आई थी, वैसी लाओ गाय बोले। अब देखो उसके बाद में, तो उसके बाद में फिर आयत नंबर 70 में बोले कि हमारे को तो पूरे गाय एक ही दिख रहे, हमारे को समझ में नहीं आ रहा नाकत, बहाने देखो उन लोग की जो शार है, हाँ दीन में जो है उस शारी कितनी भारी पड़ती देखो। तो बोले हमारे को तो पूरे गाय एक ही जैसे दिख रहे, हमारे को और क्लियर करो। और उसके बाद में देखो आयत नंबर 70 में क्या बोलते हैं, और अगर अल्लाह चाहा तो हम हिदायत पे इंशाअल्लाह ला मुहतदून, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो हम हिदायत पे होंगे। अब देखो तंजिया बात है, हालांकि आप मतलब हम अगर गलती करें तो हमारी गलती नहीं, अल्लाह की गलती है, अल्लाह हमको हिदायत पे नहीं दिया, अल्लाह हिदायत देता ना सबको। तो अगर हम हिदायत पे नहीं है, आज हम लोग गलत काम कर रहे हैं, आज हम गुनाह कर रहे हैं, वो अल्लाह की मर्जी है, मेरी मर्जी कहाँ है? वो अल्लाह का फैसला था, वो अल्लाह की हिदायत थी। अल्लाह चाहा तो हम हिदायत पे रहते, अल्लाह चाहा तो जाहिल आदमी भी दीनदार बन सकता ना। तो मतलब अल्लाह नहीं चाह रहे तो अल्लाह की गलती, मेरी क्या गलती थी? तो कैसी उल्टी रिवर्स लॉजिक पेश कर रहे। हालांकि बात ऑन द टॉप सही है
ہدایت اللہ سے ہی آتی. اس کا مطلب کیا ہے کہ خالی دعا مانگ کے اللہ تو ہمارے کو ہدایت دو نہیں بولے. اللہ تعالیٰ کا سنت طریقہ کیا ہے بولے تو اگر آپ ہدایت کے اوپر تڑپ رہے, ترس رہے اور اس کے لیے حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہے, صحیح راستے پہ آنے کی یہ کنڈیشن فلفل کرے تو اللہ تعالیٰ ہدایت اپنے پاس سے دیتے. مطلب آپ کو بھوک نہیں لگ رہی, پیٹ بھرا ہوا ہے اور آپ کے سامنے بریانی بھی لائے, آپ کیا بولتے؟ اچھی نہیں ہے بولتے. تو اللہ تعالیٰ بریانی ایسی کسی کو نہیں دیتے. بھوک لگی تو کھانا دینا, نہیں تو کھانے کی قدر نہیں کرتا انسان, کتے کو ڈال دیتا, رائٹ. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ بولے تم بھوکے رہے تو میں کھانا دیتا ہوں. بھوک لگنا نا, تو بھوک کیا ہے؟ دین کی بھوک لگنا. میرے کو دین حاصل کرنا ہے, میرے کو قرآن سمجھنا ہے, میرے کو اللہ کو راضی کرنا, میرے کو جنت جانا ہے, میری زندگی بہتر بنانا. میں کیا کروں, میں اس کے پاس جاؤں, میں اس کے پاس جاؤں, میں یہ ڈاؤن لوڈ کروں, وہ ڈاؤن لوڈ کروں, ادھر بھاگو ادھر بھاگو. انسان اس طریقے سے جب تڑپتا اور تڑپتے ہوئے اللہ دیکھتے تو اللہ بولتے چلو دروازہ کھولو ہدایت کا. اگر آپ پیر پہ پیر ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے مرضی کا کچھ اسلام سمجھ گئے, اپنے حساب سے زندگی جی رہے اور صحیح پہ راستے پہ ہے سمجھ رہے, بغیر قرآن کو چیک کرے اور بولے اللہ ہدایت بھیج دے, کیوں ہدایت بھیجو میں تمہارے, تم چیک کرے اپنے آپ کے عقیدے کو. تم کئی لوگوں کو بے تک کی کچھ نہ کچھ آئیڈیالوجی بنا لیتے اپنے دماغ سے اور اس کو اسلام کا نام دے لیتے, اور یہ نہیں چیک کرتے کہ آپ کی جو آئیڈیالوجی, آپ جو سوچ رہے, آپ جو زندگی چلا رہے, آپ کے معاملات کر رہے, لوگوں کے ساتھ جو ڈیلنگ کر رہے, یہ جو طریقہ رولز بنا لیا آپ, یہ قرآن سے ثابت ہے کیا؟ یہ رسول اللہ سے آئے ہوئے ہے کیا؟ یہ اسلام کا حصہ ہے کیا؟ نہیں. آپ اپنے مرضی سے سوچ لیے اور سمجھ رہے کہ ہم صحیح راستے پہ ہے اور آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اور محنت بھی نہیں کر رہے, تو اللہ تعالیٰ کیوں آپ کو ہدایت بھیجے؟ کیوں پیغمبروں کو بھیجے؟ کیوں نیک صالحین لوگوں کو بھیجے جو آپ کو قرآن پڑھائے, جو آپ کو قرآن سمجھائے اور آپ کا دل مائل کرے اور آپ کا دل پگھلائے؟ نہیں کرتے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ, یہ لوگ بول رہے کہ اللہ ہدایت دینے والا, اللہ ہدایت دینے والا ہے, بے شک ہے, مگر آپ ہدایت کے قابل تو بنو. ایک بہت دیر کو آج کل بہت تکلیف ہونے والی ایک بات آج کل آئی, میں ذرا شیئر کرنا چاہتا ہوں, جو آج کل حیدرآباد میں کلچر ہو گیا. کئی لوگ کو میں دین کی بات کرنے جا رہا ہوں تو لوگ کیا بولتے, بھائی ہم نہ لگاتے ہم نہ لگا لیتے. یہ کیا ہے بھائی بولے تو, ہم نہ کسی کے معاملے میں جاتے, نہ کوئی ہمارے معاملے میں آنا, ہم اپنے دنیا میں مست ہے, ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مست ہے, ہمارے لوگوں میں مست ہے, ہم نہ آتے نہ جاتے, ہم نہ کسی کو پیسے دیتے نہ ہم کسی سے پیسے لیتے, ہم نہ کسی سے مانگتے نہ کوئی ہمارے سے مانگنا, ہمارے کو فون بھی نہیں کرنا, ہم اپنے مرضی میں جی رہے, ہمارے یہ رولز ہے. بھائی آپ کو کچھ پرابلم ہے, آپ کو کچھ تکلیف دی ہے, ہم نہیں دیا نا, ہم اپنے کونے میں پڑے ہوئے ہیں نا, ہم اپنے گھر میں ہیں, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہے, ہم نہ آتے نہ جاتے, ہم نہ ملتے نہ ملاتے, ہم نہ عیدوں کو آتے نہ جاتے, ہم جو ہے اپنی مرضی سے. آپ ہمارے کو مت چھوڑو. یہ سننے میں ایسا دیکھتا ہے کتنے شریف لوگ ہیں, کتنے اپنے آپ میں جی رہے, مگر یہ غلط عقیدے پہ جی رہے, کیونکہ اسلام جو ہے ملانے والا ریلیجن ہے, اکیلے بیٹھ کے عبادت کرنے والا دین نہیں ہے. یہ معاشرے کا دین ہے, معاشرے کے اوپر کام کرنا چاہیے, دوسرے کو تکلیف کو سننا, اس کی تکلیف دور کرنا, تو اللہ آپ کی تکلیف دور کرتا. تو آپ کسی کو مدد کرنا, اللہ آپ کو مدد کرتا کسی کے ذریعے, کوئی پرنس کے ذریعے, کوئی بزنس مین آپ کے بزنس میں انویسٹ کرتا یا آپ کو آئیڈیا دیتا. لوگ جو ہے لگا لینا نہیں چاہ رہے کسی کو, ہم کسی کو نہیں لگا لیتے, ہم اکیلے ہیں, ہم اپنے اس میں ہیں, 4 لوگوں کے دوستوں کا گروپ ہے, اس میں خوش ہے. ہوتا کیا معلوم, آپ فراگ ان دا ویل بن جاتے. یہ محاورہ سنے ہوں گے, بولی کی مینڈک, وہ مینڈک کو دنیا پوری بولش معلوم, وہ بولی کے باہر کیا دنیا ہے, وہاں پہ دوسرے مینڈکوں کے ساتھ دوستی کر سکتی ہے, وہ مینڈک جا کے کھیل لے سکتی ہے, کچھ بھی نہیں معلوم اس کو. انہیں پوئٹ پانی میں جی لیتی, کس کے, وہ بولی کے. باہر گئے تو کھیتا ہے, جھاڑا ہے, وہاں پہ کھیل لے سکتے, اس کو معلوم ہے وہ دنیا صرف اس کی بولی ہے, بولی سے باہر نکلتی نہیں, اور بولی کچھ اپنی دنیا سمجھتی. تو یہ لوگ, تو یہ پرابلم کرنے والے لوگ اپنے محدود رہ جاتے 3-4 لوگوں میں اور اپنی آئیڈیالوجی پہ چلتے, تو ان کو کوئی کریکٹ کر نہیں سکتا اور خود کریکٹ ہونا نہیں چاہتے. اس لیے ہر آئیڈیالوجی کو قرآن سے چیک کیجئے, رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا, صحابیوں کا طریقہ کیا تھا. میں یہ طریقہ کر رہی ہوں, میں زیادہ لوگوں سے گھل ملتی نہیں, میں اکیلے رہنا چاہتی ہوں, میں کسی کے معاملات میں نہیں جاتی. ٹھیک ہے, غیبت مت کرو, مگر حق کی بات تو بولو. کل ہم لوگ سبات کی کہانی پڑھے تھے, جس میں وہ لوگ جو ہے ہفتے کے دن عبادت کرو بول تو مچھلیاں پکڑ لیتے بیٹھے ہوئے ہیں, اور 2 فرقے والے ابھی بھی بیٹھے ہوئے جو یہ کام نہیں کر رہے, مگر ایک فرقہ کیا بول رہا, ان کو جا کے مت بولو,
دوسرا فرقہ بولا ان کو جا کے بولنا ضروری ہے, ان کی غلطی ان کو بتانا ہے. تو ہوا کیا, پہلے فرقہ والا بھی اتنا ہی گنہگار ہوا اور اللہ کے عذاب میں انہیں بھی بہہ کے چلے گیا, حالانکہ انہیں مچھلی نہیں پکڑا ہفتے کی دن. تو اسے پتا کیا چلا کہ ہم کو دوسروں کے معاملے میں جانا ہے, مگر پیار محبت سے ٹھڈی پکڑ کے عاجزانہ انداز میں اس کو چینج کرنا ہے, اس کو گناہ سے روکنا ہے, اس کے لائف میں جانا ہے. اور کئی بار تم بولے تو اس کی بات اثر کرتی, عادل بولے تو اثر نہیں کرتی, مسجد کے مولانا بولے تو اثر نہیں کرتی, تمہاری بات اثر کرتی. کیوں؟ انہیں تمہارے کو عزت کرتی. اب سمجھو شعیب, تمہارے کوئی کزن کو بولے, تم بولے تو سنتا, ارے شعیب اچھا ہے, ہمیشہ ہمدردی کی بات کرتا, ہاں بول بھائی کیا بولنا ہے, بول دیا نا چلے جاؤ. وہ عادل جا کے بولا تو کونے بھائی آپ بولتے رہتے ایک بات. تو اب شعیب اگر نہیں بول رہا تو وہ آدمی جو غلطی کر رہا اس کا برابر گناہ شعیب کو بھی ہوتا. شعیب بولتا بھائی تو کرا ہی نہیں نا یار, میرے کہیں کو گناہ, ارے وہ کون کی کسی کو مار رہا, توڑ رہا یا ظلم کر رہا, خاندان میں کچھ ایسا غلط کام کر رہا, میرے کو نہیں معلوم, میں نہیں جاتا وہ معاملے میں. بولتا بھائی آپ کو جانا پڑتا, نہیں تو آپ بھی گنہگار ہوتے اگر آپ کے اندر وہ پاور ہے بات کرنے کا. تو یہ جب ہوتا جب ہم انٹریکٹ کرتے ایک دوسرے سے ملنا. مگر کیا ہے, کئی بار ملے, بیویوں کے لڑائیاں وغیرہ, انفارچونیٹلی تعلقات کئی بار خراب ہوتے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندش کر دیں گے. اس کا مطلب کیا ہے, احتیاطاً طریقے سے اللہ کو یاد کرتے ہوئے, اعوذ باللہ پڑھتے ہوئے, اللہ سے دعا مانگتے ہوئے ہم تعلقات بڑھائیں گے. ہم ملیں گے ایک دوسرے کے ساتھ, بیٹھیں گے, دوستیاں کریں گے, چائے پئیں گے اور دین کی بات رکھیں گے, اور اگر غلط کام کرے تو ان کو روکیں گے. تو یہ جو ہے بہت بہت امپورٹنٹ بات ہے جو لوگ خاموش بیٹھ رہے تھے. ٹھیک ہے, تو اب واپس آئیں گے, آیت نمبر 69 بھی ہو گیا, 70 بھی ہو گیا. یہ لوگ اللہ 71 لاسٹ آیت پہ آ رہے ہیں انشاءاللہ. تو اب اسی طریقے سے اسلام میں بھی کئی چیزاں کے بارے میں ڈیٹیل نہیں ہے. جب فقہ کے سوال پوچھتے نا آپ, ایسا کرنا کیا, ویسا کرنا کیا, جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ وہ چیز کو ایکسپلین نہیں کرے تاکہ آپ اپنے مرضی سے کر لو. جو بھائی کا لوگاں جو ہے کیمل کے پر جاتے تھے, اب کیمل پہ بھی نماز پڑھ لیے, کبھی سفر میں تھے تو نفل نماز, تو ہم ایروپلین میں ہے تو نماز پڑھ سکتے کیا, اس کے بارے میں کہیں بھی مینشن نہیں ہے, کہیں بھی اشارہ نہیں ہے. تم انیسیسری سوال پوچھ کے کیا کر رہے آپ, کمپلیکیٹ کر رہے چیزوں کو. وہ کمپلیکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ چھوڑ دیے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جواب ہی نہیں دیے, کوئی سوال پوچھا ہی نہیں, تو معاملہ اب آپ کے لیے اوپن ہے, آپ اپنی مرضی کر لو. تو یہ لوگ تو اسلام میں انیسیسری کوسچنز کرنے کے ممانعت ہے, اور صحابیاں جو ہے انیسیسری سوال پوچھنے سے ڈرتے تھے کہ کہیں اس کی وجہ سے کوئی ایسی سختی نہ آ جائے, اس لیے صحابیاں زیادہ سوال نہیں پوچھتے تھے. دوسرے لوگ سوال پوچھتے. اس کا ایک بیسٹ ایگزامپل ہے تراویح کی نماز. تراویح کی نماز امت کے لیے تکلیف ہو سکتی بول کے رسول اللہ کیا کرتے تھے, اپنی زندگی میں ریگولرلی نہیں پڑھائے, 3 دن پڑھائے, 4 دن پڑھائے, چھوڑ دیے. مگر خواہش تھی, مگر اس کو فرد کے شکل میں نہیں, سنت کی شکل میں رکھنا چاہ رہے تھے. فرد بول تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, وہ مشکل ہو جائیں گی امت کو, کاروبار والے لوگ ہیں تھک جاتے, کوئی جسمانی کمزور رہتے, بیمار رہتے, فرد نہیں بنانا چاہ رہے تھے, آپشنل. تو اس لیے کیا کرے, زندگی میں رہتے جب 3-4 بار پڑھ کے چھوڑ دیے تاکہ اللہ اس کو فرد نہ کرے. مگر یہ بات کون سمجھے, ابو بکر اور عمر سمجھے. اس لیے ان کے انتقال کے بعد میں جب وہی نازل نہیں ہوتی اور نئے حکومت اللہ کے پاس سے نہیں آتے, دین کمپلیٹ ہو گیا, اب انہوں تراویح شروع کرے. اب اگر عمر رضی اللہ تراویح شروع کرے تو کیا وہ فرد بن سکتی؟ نہیں بن سکتی, سنت ہی ہے, وہ سنت ہے, آپشنل ہے. تو اس طریقے سے ایکسٹرا سوال آپ پوچھ کے اللہ کے حکم آ گئے تو پھر وہ اپنے پہ بھاری پڑ جاتے. تو اس کے لیے اس کی ممانعت ہے. اور یہ لوگ دیکھو کتنے سوال آپ پوچھتے, حالانکہ جتنا سوال پوچھے اس پہ عمل کرو تو تمہاری آسانی ہے. آپ آگے دیکھو کتنا بھاری پڑتا اب ان کو. تو اب ان کو جو ہے یہ کلر اور دیکھو اب اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ اور ان کو ٹائٹ کیسا مارے. وہ ایسی گائے رہنا جس سے نہ کچھ کام لینا, نہ کبھی اس سے زمین جوتنا, اور دھبے بھی نہیں رہنا. اب ایک گائے کو آدمی خرید کے کام پہ نہیں لگائیں گا تو کیا کریں گا, تو بغیر کام کری ہوئی گائے ملیں گی کہاں سے. اب دیکھو معاملہ اللہ تعالیٰ ٹائٹ کرے. تو کدھر لے کے گئے معلوم ان کو, ایک آدمی تھا, یہ ایکچولی قرآن کی آیت یہاں پہ ختم ہو جائے, حدیث میں کچھ اس کے بارے میں اسٹوری ملتی کہ ایک نیک صالحین آدمی تھا, انہیں جو ہے ماں باپ نیک تھے, ان کا چھوٹا بیٹا تھا, انہیں جو ہے کم عمر کا تھا, اللہ تعالیٰ ماں باپ کو اٹھا دی, انہیں یتیم ہو گیا. مگر ماں باپ بہت نیک تھے, تو اللہ سے دعا کرے
बेटे को प्रॉपर्टियां नहीं दिए थे, बेटे को फ्लैटा नहीं दिए थे, बिजनेसा नहीं दिए थे, जॉबा नहीं दिए थे, सिर्फ दुआ दिए के गए थे माँ बाप, क्योंकि नेक थे। हम लोग दुआ दिए तो नहीं होता, नेक रहे तो दुआ लगती माँ बाप की, खाली दुआ देने से नहीं लगती। पहली चीज, अल्लाह के नजदीक रहे तो ना दुआ लगती। मेरे कई लोगों में ऑटो पे लिखा हो रहा था माँ बाप की दुआ, माँ बाप की दुआ की कोई गारंटी नहीं है बैठ चल, वो लोग नेक रहे तो उनकी लगती, वो लोग कुछ हराम खाएंगे तो वो लोग क्या दुआ करेंगे। खैर ये नेक सालीन थे माँ बाप, वो लोग जो है ज्यादा कुछ प्रॉपर्टी नहीं दिए तो उनका इंतकाल हो गया। तो बेटा कम उम्र का था, तो उन्हें क्या करा, उनके पास माँ बाप की एक निशानी, एक छोटा गाय का बछड़ा था, तो बाप के पास वही था, तो उन्हें गाय का बछड़ा लेके बोला मैं इसको खिलाने से तो मेरे खाने के वादे है, इसको कौन चारा डालेंगे, बल्कि मैंने लेके जाके जंगल में छोड़ दिया और अल्लाह के नाम पे छोड़ दिया। अल्लाह रहा, बच के रही, शेर नहीं खाया, जी गई, तो इंशाल्लाह उसके बाद में फिर बेच लूंगा या दूध निकालूंगा इस तरीके से, तो उन्हें छोड़ दे के अपनी गरीबी की जिंदगी में जी रहा। उसके बाद में क्या हुआ, 2 साल के बाद में एक बार जंगल में गए तो वो गाय वैसी मिली, अच्छी बड़ी हो गई, और कौन से कलर की थी, पीली, बगैर बगैर काम करे हुए, क्योंकि जंगल में काम करते क्या, नहीं काम करते, सेहतमंद, देखो तो खूबसूरत, अरे ये तो मेरे बाप की गाय है, क्या कि गले के लॉकेट में डाला था, अरे मेरे बाप की निशानी है, चलो चलो बोल के लेके आके रख लिया, रखते ही ये बनी इसराइल वाले पहुंच गए, अरे अद्बी के पास है, कहते गाय, चलो 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 जल्दी अद्बी के पास जाके बोले भाई ये गाय दे दो मेरे को, गाय का रेट 1000 रुपए चल रहा, मेरे को 1000 रुपए में दे दो, चलो मैं 1500 देता हूँ। उन्होंने बोला भाई मैं नहीं देता, ये मेरे बाप की निशानी है, मैं देता ही नहीं। और अल्लाह का करिश्मा देखो, मैं 2 साल छोड़ दिया, उन्हें और हट्टी कट्टी हो गई, कोई शेर नहीं खाया, अब काम की भी काबिल हो गई, छोटी थी, अब मिडिल एज की है, ना छोटी है ना बुढ़ी है, मिडिल एज की है, अब दूध निकालने का टाइम है, वजन डालने का टाइम है, अब मैं कहीं को छोड़ूंगा, अब वसूल होने का टाइम है, मैं नहीं देता। 1500 2000 देते नहीं देता, 10,000 देते, 10 लाख रुपए देते। तो उन्हें आखिर में इमाम मेरे को तंग कर रहे, मैं देना नहीं है, तो उन्हें क्या बोला, गाय के उतना वजन का गोल्ड दिए तो देता हूं बोल के बोला गुस्से में। तो ओला परेशान, अब उधर मूसा अलैहिस्सलाम से ऑर्डर निकल गया, बड़े बड़े लोग, और अगर ये मामले को सॉल्व नहीं करे तो वो आदमी के मर्डर जो हुआ था ना, उसके चक्कर में लड़ाइयां हो जा रहे, कत्ल गारत हो जा रही। तो अब आखिर में कुछ समझ में नहीं आया, तो क्या करे, सब लोग मिलके गोल्ड, पूरे लोगों का गोल्ड जमा करे, जमा करके गाय को तराजू में डाले, तोल के उतना गोल्ड दे के गाय लिए। अब तुम देखो, अगर शराफत से आए, पहली बार में सुन लेते, गाय काटो रे बोल तो काट दिए तो हो जाता था, बहस करके हुआ क्या, महंगा पड़ा, गोल्ड पूरा चले गया। और अल्लाह ताला वो देख तालेहीन आदमी को, जो माँ बाप छोड़ के गए थे, उसको अल्लाह के हवाले करे थे, यतीम को प्रॉपर्टियां कुछ नहीं छोड़ के, एजुकेशन नहीं छोड़ के, उसको अल्लाह ताला रातों रात करोड़पति बना दिया। गोल्ड का गाय के वजन को उतना गोल्ड बोलता कितना होता, एटलीस्ट एक 500 किलो तो होता गोल्ड, 500 किलो गोल्ड दिलाया अल्लाह ताला। उसे पता एक चीज चली कि हम बच्चों को पढ़ा लिखा लिए दे दिए तो लोग सक्सेसफुल लाइफ जीते, उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि असल कामयाबी करने वाला अल्लाह की जात। और अगर अल्लाह करना चाहा तो यतीम भी छोड़ के गए तो उसको 100 किलो का सोना उसके घर में लाके दिए नहीं दिए। इसके जैसी सेम कहानी आपको बनी सूरह कहफ में मिलती। सूरह कहफ में भी सूरह कहफ में मूसा अलैहिस्सलाम एक बार बोलते हैं कि अल्लाह से मेरे को, अल्लाह ताला बोलते हैं खिजर से जाके मिलो, उन्होंने भी एक पैगंबर है, उनसे आपको कुछ इल्म मिलता कि अल्लाह का तरीका कैसा, अल्लाह ताला कैसा काम करते, अल्लाह ताला दुनिया कैसे चलाते। तो ये मैं पहले भी बोला था होगा शायद। तो उन्होंने जाते, खिजर बोलते 7 चलो मैं तुम्हारे को सिखाता हूँ बोल के बोलते। तो वहां पे एक गाँव में जाते जहाँ पे दस्तूर था, अगर कोई मुसाफिर आया तो गांव, वो जमाने में होटल्स नहीं थे ना, हाईवे पे नहीं थे, तो आप आए रात में रुक गए तो गांव वालों की जिम्मेदारी है कि आपको रात में सोने का इंतजाम देना और मिनिमम खाना देना। ये कल्चर था। आज तो अनजान आदमी को घर में जाने नहीं देते, खिलाना तो दूर की बात, उस जमाने में था वो कल्चर। तो खिजर और मूसा अलैहिस्सलाम गए तो अल्लाह बोले नहीं करते, जाओ निकलो। तो खिजर बोले कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करना, ओके बोल के बोले। वहां पे बाजू एक दीवार थी जो टूटी हुई, तो उन्होंने उल्टा क्या करे, दीवार लेके वो गांव वालों की दीवार छना बोल के दीवार को सेट करके सुबह में निकल के आ गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम बोले कुछ पैसे तो भी ले लेते, वो भी ऐसे लोग जो आपको इज्जत नहीं करे और आपको खाने का नहीं दिए, रात तमाम भूखे सोए, उल्टा उनके लिए काम करे। वो दोनों बोले ये दीवार क्या है, बोले तो दीवार के नीचे खजाना है। वो किसका है बोले तो वो जो बच्चा, छोटा बच्चा सोया हुआ था ना, मासूम यतीम है, उसके माँ बाप बहुत नेक सालेहीन थे। वो लोग क्या करे, खजाना उनके पास था तो खजाना दफन करके रखे थे कि अगर हम लोग बाद में निकालेंगे बोल, मगर अनएक्सपेक्टेड उनका इंतकाल हो गया। तो अल्लाह ताला उनके खजाने की हिफाजत करे, हिफाजत ऐसा करे क्योंकि अगर अब अगर खजाना दे दिए छोटे बच्चे को तो उसके मामू चाचा फुप्पू आगे पूरा लूट लेते, इधर 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 मियां मैं तुम्हारे को संभालता हूँ बोल के, तुम्हारी परवरिश में करता हूँ बोल के उनके नाम पे पूरा गोल्ड ले लेते और बच्चा यतीम का यतीम रह जाता।
تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے, وہ خزانہ دفن رہنا, جب انہیں جوان ہو جاتا, جب اس کو خزانہ ملنا تو خزانے سے کچھ کاروبار کر سکتا ہے, عقل کی شعور کی عمر آ جاتی بلکہ. مگر وہ دیوار ٹوٹ رہی تھی بارش کی وجہ سے, تو پیغمبر کو بھیج کے وہ دیوار کو ٹھیک کرائے تاکہ نیک صالحین آدمی کا خزانہ اس کے بیٹے کو پہنچے, جبکہ نیک صالحین آدمی مر گیا. تو یہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کرا رہے, پیغمبر کے ذریعے آپ کا کام کرا رہے, وہ بھی انہیں دوسرا آدمی تو صرف نیک صالح پیغمبر بھی نہیں تھا, تو آپ اور ہم, شعیب تم اور میں, اگر میرے بعد میں, میرے رہتے ہوئے, میرے نہیں رہتے ہوئے میری اولاد اگر کامیاب اور دولت مند ہونا بولے تو اللہ کے پاس جھکنا, تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کو بھیج کے بھی تمہاری پراپرٹی کو پہنچا دیتا سیفٹی سے, آپ کے اولاد کو ترقی کراتا. یہ بھروسہ, یہ یقین اپنے اندر آنا, ورنہ میں وصیت بنا دیا, میں فکس ڈپازٹ بنا دیا, میں اس کو ذمہ دار بنا دیا, ذمہ داری چھا لیتا. سمجھ رہے؟ تو یہ بہت ضروری ہے. اس سورہ کہف سے اپنے کو یہ کہانی سے پتا, کہانی نہیں, واقعہ, صحیح واقعہ, جھوٹی کہانیاں نہیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کی. اس سے پتا چلا کہ آپ کے اور آپ کے آل اولاد کی ذمہ داری آپ کے انتقال کے بعد میں بہترین طور پہ کون سنبھال سکتا؟ اللہ سنبھال سکتا. تو اللہ پہ بھروسہ کرے تو اللہ اپنے حساب سے مدد کرتا. اگر آپ اللہ کے بھروسے کے بدلے میں اپنی چیزوں پہ بھروسہ کرے کہ نہیں میں پڑھا دیتی, اس کو میں ڈاکٹر بنا دیتی, اس کو میں گولڈ دے دیتی, میں اس کو پراپرٹی اس کے نام پہ دے دیتی, اب میرے کو ٹینشن نہیں ہے, اب میں چین سے ہوں, بولے تو وہ سب رہتے ہوئے بھی دھمال ہو جاتا, وہ سب رہتے ہوئے بھی انہیں برباد کر دیتا, وہ رہتے ہوئے بھی انہیں تکلیف میں پڑ جاتا. کیا کر لیتے؟ تو اس کے لیے یہ سب ٹیکا نہیں دینا اپنے اولادوں کو, اپن نیک بننا اور اللہ کے بھروسے پہ چھوڑنا, تو اللہ تعالیٰ ہم جو کرتے نا اس سے بہترین کام کرتا. تو یہ اپنے کو سورہ کہف سے پتا چلتا. اور یہ سورہ بقرہ کی یہ کہانی میں وہ بچے کو, یتیم یسیر کو اللہ تعالیٰ گولڈ دلائے, ان کے کمینہ پن کو استعمال کرے, وہ لوگ پلاٹنگ کرے, سمجھے, آخر میں ان کے بھگوان کو گائے ان کے ہاتھ سے چکٹائے اور سونا کھینچ لیے. اور یہ سونا کہاں سے آیا تھا یاد ہے؟ جب پہاڑ کے پر گائے کی پوجا کرے تھے, گولڈ کہاں سے آیا تھا ان کے پاس؟ پورے لوگ سونا نکال کے دیے. تو آج بھی اللہ تعالیٰ سب کے پاس سے سونا نکال کے بچے کو دیے. تم سونا نکال کے بھگوان کو پیدا کرتے نا, آج تمہارے ہاتھ سے تمہارا بھگوان تم اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے اور تمہارا سونا بھی کھینچ کے میں لے کے جا کے دیتا. تو یہ اللہ کا پلان ہے. تو اس سے ایک تربیت یہ بھی اپنے کو سمجھ میں آتی کہ سب سے جو ایک مین کنکلوژن جو میں بولنے والا ہوں, اس کے بعد میں انشاءاللہ ریپ اپ کر دیں گے 2 منٹ میں, کہ ہم جو ہے اگر کوئی چیز اپنے کو بہت عزیز ہے, بہت زیادہ دنیا کی, جیسا اولاد ہے, بیوی ہے, بچے ہے, اگر اس کو حد سے زیادہ محبت کرے تو وہ ان کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن جاتا. یہ چیز کو بہت باریک چیز ہے, لاسٹ کانسیپٹ ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش ہے, ذرا غور و فکر کیجئے اس کو 2 منٹ میں. اب یہ لوگ کیا کرے, گائے کی پوجا کرتے تھے, گائے کو پوجا کرے. آج انسان گائے کی پوجا نہیں کر رہا, مسلمان آج کس کی پوجا کر رہا؟ پوجا بولے تو تیل ڈالنا اور اس کے سامنے سجدہ کرنا نہیں, جینا مرنا اس کے لیے ہو گیا. اولاد ہے یا پراپرٹی ہے یا کیریئر ہے یا نوکری, کچھ بھی بولو, وہ چیز کو اتنا مر مٹ جا رہے ہم اس کے لیے, وہی ہمارا زندگی کا ذریعہ بن گیا. اور اگر وہ چیز اس حد تک چلے گئی تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ سے اس کو ذبح کرتے, اس کو کاٹتے, مطلب وہ چیز آواز کٹ رہی ہے عادل پر. ہلو ہلو عادل, نہیں آ رہی آواز؟ نہیں آ رہی, ان کی آواز نہیں آ رہی. ان کو میسج کرو. ہاں